دیکھیے عزیزان، میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال اصل ہادی ہے. ہدایت کا کام خداوند متعال کا ہے، چاہے ہدایت تکوینی ہو، چاہے ہدایت تشریعی ہو، چاہے رستہ دکھلانا ہو، چاہے ہاتھ پکڑ کے منزل تک لے جانا ہو، چاہے اراءۃ الطریق ہو، چاہے ایصال الی المطلوب ہو. اصطلاحیں مختلف ہیں. ان سب کی اصل ذمہ داری یا کون ہے جو یہ کام کرتا ہے، کس کے عہدے پر ہے؟ خود خداوند متعال کے. خداوند متعال ہے جو ہدایت دیتا ہے، لیکن اپنے کاموں کے لیے جس طرح سے اس نے اپنے نمائندے رکھے ہیں، اسی طرح سے اس کار ہدایت کے لیے بھی اس نے اپنے نمائندے رکھے ہیں. خداوند متعال خود نہیں آ سکتا ہے یہاں پر، وہ ہم سے ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتا، تو نہ وہ ہدایت تشریعی خود انجام دیتا ہے، اور ہدایت تکوینی بھی چونکہ خداوند متعال اسباب اور وسائط کے ذریعے سے عمل انجام دیتا ہے. خداوند متعال نے ایسے ہادی رکھے ہیں جو ہدایت تکوینی کا کام کریں، وہ خدا کے نمائندے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقتوں سے یہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، نہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب خدا کا دیا ہوا ہے. کائنات میں صرف خداوند متعال ہے جو مستقل ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب لامحدود، وہ سب اس کا اپنا، کسی نے اسے عطا نہیں کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باقی انبیاء ہوں یا ائمہ علیہم السلام ہوں، سارے کے سارے محتاج پروردگار ہیں. سب کے پاس جو کچھ ہے وہ خداوند متعال نے عطا کیا ہے. ہم لوگ کمزور اور ضعیف لوگ ہیں، بعض اوقات سمجھتے ہیں جو میرے پاس ہے یہ میرا ہے، شدادی صفت آ جاتی ہے. اس سے پوچھا اتنا تم نے مال کیسے کما لیا؟ کیا کہا اس نے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. وہ جو میرے پاس علم تھا نا، میں نے اس کے ذریعے سے کمایا. اس نے نہیں کہا خدا نے مجھے مسلم دیا، نہیں، اس نے ایسا نہیں کہا. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ جس کے پاس جو ہے وہ سب خدا کا دیا ہوا ہے. جس کے پاس کم ہے وہ بھی خدا کا دیا ہوا. جس کے پاس سب سے زیادہ ہے کائنات میں، اہل البیت علیہم السلام، وہ سارا خدا کا دیا ہوا ہے. اور اہل بیت علیہم السلام اسی اعتبار سے فقر شدید رکھتے ہیں خداوند متعال کی طرف. دیکھیے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میرے پاس اگر 100 صفات میں سے 2 صفات ہوں، 1 صفت ہو، 1 حقیقت ہو، 2 حقائق ہوں، 10 حقائق ہوں، تو میں محتاج ہوں نا پروردگار کا. وہ میری اپنی تو نہیں ہے، لیکن میری احتیاج کتنی ہے؟ جتنا میرا وجود ہے، جتنی میری صفات ہیں، اتنی ہی میری حاجت ہے، اتنا ہی میرا فقر ہے. اگر ایک اور صفت مجھ میں آ جائے تو میرا فقر شدید ہو جائے گا. پہلے 10 صفات کے فقر تھا، اب 11ویں صفت بھی آ گئی تو میرا فقر شدید ہو گیا. وہ ہستیاں جو کائنات میں تمام تر صفات کی حامل ہوں، ان کا فقر نہایت شدید ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ صفات جو ہمارے پاس ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری اپنی ہیں، چونکہ وہ خدا کی کامل معرفت رکھتے ہیں، لمحے بھر کے لیے بھی تکبر ان میں نہیں آتا ہے. ہر وقت متوجہ رہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ خدا کا دیا. اسی لیے کاملاً متواضع ہوتے ہیں خدا کے سامنے. ہم لوگ ہیں کمزور لوگ جو کبھی تکبر کرتے ہیں اور کبھی غافل ہوتے ہیں. ان میں تو غفلت نہیں ہے، لہذا کاملاً متوجہ ہوتے ہیں. اس طرح سے سمجھیے سورج ہے اور نہایت طاقتور ہے، اس کی ہیٹ بھی بہت زیادہ ہے، روشنی بھی بہت زیادہ ہے. جو نقطہ شعاع کا سورج سے متصل ہے، جو نقطہ شعاع کا سورج سے متصل ہے، اس میں سورج جلوگر ہوا ہے پوری آب و تاب سے. وہ نقطہ جو سورج سے متصل ہے وہ سب سے زیادہ گرم نقطہ ہے، وہ سب سے زیادہ روشن نقطہ ہے.
لیکن جوں یہ شعاع کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اس میں گرمی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس میں روشنی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے، ایک نہایت ضعیف ترین نقطہ ہے اس شعاع کا اور ایک نہایت قوی ترین نقطہ ہے۔ وہ جو سورج سے متصل نقطہ ہے، جتنا وہ سورج کو سمجھتا ہے وہ بعید والا نقطہ نہیں سمجھ پاتا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ نزدیک ترین نقطہ باقیوں سے زیادہ متوجہ ہوتا ہے کہ میری اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سورج کا دیا ہوا ہے، نہ میری ذات اپنی ہے، نہ میری صفات اپنی ہے، نہ میں اپنے افعال میں مستقل ہوں، نہ صفات میں نہ ذات میں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ کاملاً متواضع ہوتا ہے، اس کا تواضع بہت زیادہ ہے، اس کا فقر بھی بہت زیادہ ہے۔ حضور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا؟ الفقر فخری، میرا فقیر ہونا میرا فخر ہے، میرا فقیر ہونا میرا فخر ہے۔ اس حقیقت کو جتنا وہ درک کرتے ہیں ہم لوگ نہیں کر پاتے۔ لہذا یہ نہ سوچئے گا کہ جب میں کہتا ہوں کہ ہادیان برحق عالم امر میں ہدایت کرتے ہیں یا بہرحال دسترس ہے اور احاطہ حاصل ہے انہیں اس عالم میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مثلاً خود سے ایسی طاقتیں رکھتے نہیں۔ خداوند متعال جس طرح سے اپنے باقی کام مخلوقات سے لیتا ہے، وسائط سے لیتا ہے، اسی طرح سے یہ کام بھی وسائط سے لیتا ہے، اس لیے کہ مخلوق میں اتنا کمال نہیں ہے، اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ خود خداوند متعال سے یہ ساری باتیں یا یہ سارے حقائق دریافت کر پاتے۔ لہذا ضرورت تھی کہ ایسی ہستیاں ہوں جو خدا اور ہمارے درمیان میں واسطہ ہوں، ان کا ایک حصہ خدا سے متصل ہو اور دوسرا حصہ بشر سے متصل ہو، خدا سے دریافت کریں، بشر کو پہنچائیں۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ان کے اور خدا کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، یہ حدیث قصہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں، مثلا یا توفیق ہو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں یا بہرحال گاہے بگاہے پڑھتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں بھی منقول ہے، ہمارے ہاں بھی منقول ہے، نہایت عظیم چیز ہے، خصوصاً پریشانیوں میں اس کی تلاوت بہت فائدہ مند ہے۔ بعض آپ کہہ لیجئے کہ اعمال اختام پریشانیوں میں وہ اس کے ذریعے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ بہرحال ایک عظیم حدیث ہے، اس کی عظمت اسی حدیث میں ذکر ہو چکی ہے، اس سے متعلق بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ وہ حدیث پڑھنا شروع کرے تو کیا ہے، ایک دن حضور تشریف لائے اور کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں اور آپ اپنی چادر لے آئیے اور وہ اوڑھا دیجئے، اوڑھا دی گئی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اصحاب کے ساتھ تشریف لاتے رہے، امام حسن علیہ السلام آئے، امام حسین علیہ السلام آئے، حضرت امیر علیہ السلام آئے، خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس چادر میں آ گئی۔ جب آگے جمع ہو گئی تو کیا کیا حضور نے خداوند متعال کو خطاب کیا، کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، انی محب لمن احبہم، سلم لمن سالمہم، حرب لمن حاربہم۔ یہ ہماری زندگیوں کے درس ہے، ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام۔ جو ان کا محب ہم اس کے محب، جو ان کا دشمن ہم اس سے دشمن۔ خود رہبر معظم چند دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ میں یہی فرما رہے تھے، متعدد دعاؤں میں یہ موجود ہے۔ ہاں یہ ہماری زندگیوں کا معیار ہے، میری اپنی ذات معیار نہیں ہے، اس نے میرے ساتھ فلاں کام کیا تھا یہ معیار نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کا دوست ہے تو ہمارا دوست ہے، یہ اہل بیت کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں۔ لیکن وہ جب فرما دیا نا سارا کچھ، اب یہاں توجہ چاہیے، جب فرما دیا کہ جو ان سے محبت رکھے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، جو ان کے ساتھ دوست ہو سلم کی حالت میں ہو میں اس کے ساتھ سلم کی حالت میں، جو ان سے جنگ لڑے گا میں ان سے جنگ لڑوں،
برسر پیکار ہوں. یہ کہنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں فقال اللہ عز وجل، اس کے بعد خدا نے کہا، کیا کہا؟ انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیرا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری. وہ سارا میں نے کائنات ان کے لیے سجائی ہے، میں نے کائنات ان کے لیے سجائی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا خدایا یہ کون ہے جو چادر کے نیچے ہے؟ آغا علامہ نکن کا جملہ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا تھا اور یاد تھا. کہا نور اتنا شدید تھا کہ جبریل کو بھی پوچھنا پڑا خدایا یہ کون ہے؟ بھئی کئی مرتبہ وحی لا چکے ہیں، کیا رسول کو نہیں جانتے؟ یہ تو وحی کا گھر ہے، کیا ان لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں. کہا یہ 5 ہستیاں جمع تھی، نور اس قدر شدید تھا کہ جبریل کو پوچھنا پڑا. یا شاید یہ وجہ ہو کہ ہمیں بتانا چاہتے تھے اس لیے سوال کیا. پھر خدا نے کہا کہ مثلا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ سب بیان کر دیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا خدایا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی اس چادر کے نیچے چلا جاؤں. تو علامہ نکن ہی کا جملہ ہے کہ لوگوں کو حسرت ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں جیسے ہو جائے، فرشتوں میں شمار ہوں. یہ لوگ ایسے ہیں کہ سردار الملائکہ کہہ رہے ہیں میں چلا جاؤں، ان میں شامل ہو جاؤں. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کیا کہا؟ کہ خدا آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری. یہی ساری عبارت پھر سے دہرائی جس چیز کے لیے آپ لوگوں کو زحمت دی. توجہ کیجئے گا، جناب زہرا راویہ ہیں اس حدیث کی. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے بابا نے ہمیں بتایا ہے جبرائیل آئے ہیں اور ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. دیکھیے ایسا نہیں ہوا ہے کہ جناب زہرا کہہ رہی ہوں سلام اللہ علیہ فرما رہی ہوں کہ جبرائیل آئے ہیں، بابا کہہ رہے ہوں، وہ روایت کر رہی ہوں اپنے بابا محترم سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ دیکھیں جبرائیل آئے ہیں اور ایسے نہیں. جبرائیل آ کر جو کہہ رہے ہیں وہ خود سن رہی ہیں. جناب زہرا اسے سن رہی تھی. کیا بلند مقام ہے جہاں کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے، کوئی ذرہ کائنات کا ان سے پنہان نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پر اطلاع کامل رکھتی. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. معمولی مقام نہیں، بہت بلند مقام ہے. اس سے بلند مقام نہیں ہے کوئی، اس سے بلند مقام نہیں ہے کوئی. تو ایسی ہستیاں ہیں یہ. خدا بند متعال نے انہی وسائط کو، انہی واسطہ فیض کو انسان کی ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے، اور بلا وجہ تو نہیں انتخاب کیا ہوگا. بس ایسی بات ہے. میں کل ایک بات عرض کر رہا تھا، آج اسے دوبارہ بہت تیزی سے بیان کرتا ہوں تاکہ بہرحال مجھے بھی یقین ہو جائے کہ میں بات پہنچا سکا. اور پھر بعض عزیزوں نے کہا بھی کہ ایک مرتبہ پھر سے اس بات کو بیان کریں. دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اعمال میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ہمیں مراتب کمال تک لے جائیں. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں. اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہم خود جو اعمال انجام دیتے ہیں ان سے بلند ہوتے ہیں. حقیقت عمل
मुतलक अमल उसकी बात नहीं कर रहा, एक है मुतलक नमाज, हकीकत नमाज जो खुदावंद मुतआल ने बनाई है। हम में से कोई कह सकता है कि वो जो खुदा ने बनाई थी वो हमने पढ़ दी है, यानी जैसी वो चाहता था पढ़े वैसी हमने पढ़ी है? कोई भी नहीं कह सकता, हम में से कोई नहीं कह सकता। हां, अहले बैत वो हस्तियां हैं जो ये कह सकते हैं, बगैर दलील के नहीं कहूंगा, बगैर दलील के नहीं कहूंगा। देखिए, खुदावंद मुतआल ने कहा नमाज पढ़ो, हुजूर ने आके हमसे क्या कहा सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसी मैं नमाज पढ़ रहा हूं वैसी तुम पढ़ो। इसका मतलब है हुजूर वैसी नमाज पढ़ रहे थे जैसा खुदा चाहता था। इसका मतलब यह है कि हुजूर वैसी नमाज, हत्ता वो जब खुदा की हम्द करते थे, अजीब मरहला है, खुदावंद मुतआल अपनी हम्द का जिक्र करता है कि फरिश्तों ने हम्द की तो 7 तस्बीह का जिक्र करता है, यानी फरिश्तों में भी ये मर्तबा नहीं है कि वो खुदा की वैसी हम्द बजा लाएं कि जिससे खुदा राजी हो। हम्द के साथ खुदावंद मुतआल तस्बीह भी कर देता है कि खुदावंद मुतआल मुनज़्ज़ह है, वो अपने दर्जे के मुताबिक हम्द खुदावंद मुतआल अंजाम देते हैं, सिवाय अहले बैत के कि जब हम्द अंजाम देते हैं तो खुदा कहता है सुब्हान अल्लाह अम्मा यसिफून इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन। ये जब हम्द अंजाम देते हैं तो वैसी जिस तरह से मैं चाहता हूं, ये खुदा की हम्द वैसी अंजाम देते हैं। ये जब अमल अंजाम देते हैं तो वैसा जैसा खुदा चाहता है। अगर ऐसे ना हो तो कैसे वो हमारे लिए उसवा बन सकते हैं, कैसे हमारे लिए आइडियल बन सकते हैं? नहीं बन सकते। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि खुदावंद मुतआल ने इनके तमाम तर अफ़आल और तमाम तर अक़वाल उनको पसंदीदा करार दिया, उससे राजी है, और ये वैसे अंजाम देते थे जैसे खुदावंद मुतआल चाहता है। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद। तो अजीजान, मैं मुतलक नमाज की बात नहीं कर रहा जो वो खुदा ने बनाई है। आप और मैं वैसी तो नहीं पढ़ते हैं, उसमें तो जर्रा बराबर भी गफलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी नमाज तो गफलत से भरी हुई होती है। उसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें आदाब की रियायत, असरार की रियायत, वो हमारे यहाँ कहाँ होती है? हम लोग तो बहुत ज़ईफ हैं। तो हमारी नमाज, ये न समझिएगा कि वो जो मुतलक नमाज या हकीकत नमाज खुदावंद मुतआल ने बनाई है बिल्कुल वैसी है। एक आलिम दीन, उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब में देखा कि उन्हें कुछ कपड़े दिए जा रहे हैं, लिबास दिया जा रहा है जिससे इंसान अपना जिस्म छुपाता है, वो दिया जा रहा है। और किसी लिबास में, मसलन कमीज में बाजू नहीं लगा हुआ, किसी में गिरेबान नहीं है, किसी में दामन नहीं है, नाकिस लिबास है। तो वो गए एक और आलिम दीन के पास और उनसे जाके कहा कि ताबीर फरमाइए। तो उन्होंने कहा तुम्हारी नमाजें तुम्हें वापस दी गई हैं, तुम्हारी नमाजें तुम्हें वापस दी गई। यानी जिस तरह से नमाज नाकिस थी, तुम्हें जब उसका सिला दिया गया या वो मिले तो बहरहाल इसी तरह नाकिस ही मिलनी थी। कामिल तो नहीं है हमारी नमाज, लेकिन अजीजान ये ना सोचिएगा कि यही नाकिस नमाजें ये कबूल नहीं होंगी, ऐसा ना सोचिएगा। मेरा ईमान है कि यही नमाजें जो हम पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होंगी, इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होंगी। इसलिए कि मैं अपनी नमाज के नक्स की तरफ मुतवज्जे हूँ, लेकिन मैं उसकी तरफ भी मुतवज्जे हूँ जिसके लिए मैंने ये पढ़ी है। वो इतना करीम है कि इसे रद्द ही नहीं करेगा। मैंने अपने उस्ताद से पूछा, मैंने कहा खुदा जानता था ना जब मैं नमाज पढ़ूंगा तो नाकिस होगी, खुदा जानता था ना मैं कामिल नमाज नहीं पढ़ सकता हूं, फिर भी मुझसे कहता है पढ़ो। तो क्या मुमकिन है कि वो इन्हें रद्द कर दे? थोड़ा सा मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते नहीं नहीं मुमकिन कि वो रद्द करे। कैसे मुमकिन है वो रद्द करे? अगर मैंने खुलूस से पढ़ी है, अगर मैंने उसकी मोहब्बत में पढ़ी है, तो क्या मुमकिन है कि वो रद्द कर दे? ये नमाज उसके बराबर नहीं है, मेरे कोई भी अमल उसके बराबर नहीं है। मैं अमल को देखूं तो काबिल कबूल नहीं है, मैं उसे देखूं तो काबिल रद्द नहीं है।
مجھے بتائیے یہ جو مجلس پڑھ رہا ہوں کیا ویسی ہے جیسا وہ چاہتا ہے؟ نہیں، ہماری ناقص نیتیں، ناقص علم، ہر چیز ناقص ہے. جیسی وہ چاہتا ہے ویسی تو نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ہاں اگر خلوص سے پڑھ رہا ہوں تو یقین کر لیں کہ قبول ہوگی انشاءاللہ. ہو ہی نہیں سکتا رد ہو. بعض اوقات مثال دیا کرتا ہوں. ایک دن میری صاحبزادی نے، چھوٹی سی بچی 5-6 سال کی، اس نے ڈرائنگ بنائی اور اس نے مجھے بنایا، میری تصویر بنائی. تو ایک بندہ جس نے امامہ ابا کبا پہنا ہوا ہے، اس کی داڑھی بھی ہے اور سارا اس نے بنا لیا. کوئی بھی وہ تصویر دیکھے تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ تصویر مولانا صاحب سے ملتی ہے. نہیں، کہیں گے مولانا صاحب کی شکل اور طرح کی ہے، یہ تصویر اس کی طرح کی نہیں ہے. لیکن میں جب اس تصویر کو دیکھوں گا تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا یہ سنبھال کے رکھتا ہوں، اس نے بڑی محبت سے بنائی ہے، یہ مجھے میری شبیہ نہیں ہے، اس میں اور مجھ میں شباہت نہیں ہے، کوئی ریزمبلنس نہیں ہے. لیکن چونکہ اس نے محبت سے بنائی ہے تو میں سنبھال کے رکھ لیتا ہوں. میں تصویر کو نہیں، اس کی محبت کو دیکھ رہا تھا. میں تصویر کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی محبت کو دیکھ رہا تھا. اس لیے یہی عزیز تھی مجھے. میں سمجھتا ہوں شاید ہم بھی خدا کی نسبت اسی طرح سے ہیں. اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو اس کے لائق نہیں ہیں، لیکن وہ جو ذرہ ہے نا محبت کا جس میں اس عمل کو انجام دیا، امید ہے کہ خدا اسے خرید لے گا، اسے قبول کر لے گا. ساتھ ہی اس نقطے کی طرف اشارہ کروں، کل کہیں گفتگو کر رہا تھا تو ایک دم سے ذہن میں آیا. فرض کریں میں اس بچی سے کہوں، ڈانٹوں اسے اور اسے میں کہوں کہ اگر تم نے تصویر میری نہ بنائی، نہ اسکیچ نہ بنایا تو میں تمہیں سزا دوں گا. اب وہ بنا تو لے گی، لیکن کیا مجھے وہ اسی طرح عزیز ہوگی؟ وہ تصویر بنا لے گی میری، لیکن کیوں بنائی ہے؟ ڈر اور خوف میں. کس چیز کا ڈر اور خوف تھا؟ کہ اگر نہ بناؤں گی تو بابا سزا دیں گے. پہلے بنا رہی تھی محبت میں، اب بنا رہی ہے ڈر اور خوف میں. یا فرض کر لیں میں اسے کہوں اگر بناؤ گی تو تمہیں چاکلیٹ دوں گا، کینڈی دوں گا، کیا مجھے یہ تصویر اسی طرح سے عزیز ہوگی؟ نہیں. پہلے بنا رہی تھی محبت میں، اب بنائی ہے چاکلیٹ کی خواہش میں. مجھ سے اسے کوئی غرض نہیں ہے، اسے تو چاکلیٹ اور کینڈی چاہیے تھی، اس لیے بنا لی. عزیزان، ہم لوگ بھی خدا کی نسبت بالکل اسی طرح سے ہیں. اگر اس کی جہنم سے ڈر کے عبادتیں کرتے رہے یا اس کی جنت لینے کی خواہش میں کرتے رہے تو اس طرح سے عزیز نہیں ہوں گے جس طرح اس کی محبت میں عمل انجام دیتے وقت ہوں گے. فرض کر لیں جہنم نہیں ہے، جنت نہیں ہے، تو اب اس کی عبادت کرنی ہے یا نہیں؟ اس کی عبادت کرنی ہے یا نہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا. یہی تو فرمایا تھا. کہا تھا بعض لوگ تاجروں والی عبادت کرتے ہیں، میں یہ لایا ہوں مجھے فلاں چیز دو، میں اعمال لایا ہوں مجھے جنت دو. بعض لوگ غلاموں والی عبادت کرتے ہیں، اگر جہنم نہ ہو تو وہ لوگ عبادت نہ کریں. کہا علی خدا کی محبت میں عبادت کرتا ہے، آزاد لوگوں والی. نہ وہ قیدی ہے جہنم کا، نہ وہ قیدی ہے جنت کا. آزاد منش لوگ ہیں جنہیں نہ جہنم سے غرض نہ جنت سے. ایک درود پڑھیے محمد علی محمد. ہمارے افعال کا رنگ بدل جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے اگر ہماری نیتیں بدل رہی ہوں. ہماری نیتیں جتنی خوبصورت ہوں وہ عمل اتنا زیادہ خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا عمل جیسا بھی ہو، مطلق عبادت کی بات نہیں کر رہا جو خدا نے بنائی ہے، وہ جو میں نے انجام دیا ہے جو ناقص ہے. میں خود اس سے رتبے میں بلند ہوں اس لیے کہ وہ اپنے وجود میں میری محتاج ہے. جو بھی میں نے ابھی افعال انجام دیے، رکوع کیا، سجدہ کیا، وہ سب کے سب افعال میرے ارادے کے محتاج ہیں، میرے محتاج ہیں. میں علت ہوں وہ معلول ہے، میں مؤثر ہوں وہ اثر ہے،
मैं कॉज हूं, वो इफेक्ट है। कॉज हमेशा रुतबे में बुलंद होती है अपने इफेक्ट से, इल्लत हमेशा रुतबे में बुलंद होती है अपने मालूल से, मुअस्सिर हमेशा बुलंद है अपने असर से। तो वो नमाज इतनी ताकतवर नहीं है कि वो मुझे, देखिए मैं सवाब की बात नहीं कर रहा कि उसका सवाब मिलेगा या नहीं, नहीं उसका सवाब है, उसका एक असर है। मैं बात कर रहा हूं मुझे हकीकी एतबार से मरातिब कमाल को तय करवाए, नहीं उसमें इतनी ताकत नहीं है, मैं अभी भी उससे बुलंद हूं, मैं अभी भी उससे बुलंद हूं। उलमा ने बयान किया कि ये इबादतें क्या करती हैं, ये तत्हीर करती हैं हमारी, ये पाकीज़ा करती हैं हमारी। ये इबादतें बहुत अहम हैं अजीजान, हम लोग ईमान की हालत में नहीं होते। अगर ये इबादतें मुसलसल अंजाम दें तो ईमान की हालत में आ सकते हैं। इसकी तरफ तवज्जो कीजिए। क्यों तस्बीह में एक दफा कह रहे, एक दफा नहीं कह देते अल्लाह अकबर? क्यों एक दफा नहीं कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं, बार बार आपको कहा जा रहा है कहिए अल्लाह अकबर। उसमें भी इस तरह से तो नहीं कहना चाहिए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नहीं, ऐसे गलत है। ये इबादत इस तरह से तो नहीं अंजाम देनी होती। इस तरह से अंजाम देनी होती है जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को कुछ खिला रहा हो। मैं अपनी ही अंदर एक चीज रख रहा हूं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हर मर्तबा कहते वक्त मेरी तवज्जो हो क्या बोल रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे जैसे ग़िज़ा दे रहा हूं अपने आप को। इस तरह से कहूं तो एक असर होगा, लेकिन अगर कह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इसका क्या असर होगा? इसका कोई असर नहीं होगा। हुजूर ने किसी को नमाज पढ़ते देखा तो बहुत तेज तेज पढ़ रहा था, हुजूर ने कहा कब्वे की तरह चोचे क्यों मार रहे हो, सुकून से आराम से नमाज पढ़ो। बहरहाल एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं मतलब को पूरा करना चाहता हूं और बार बार कोई एक ऐसी बात आ जाती है कि जो बहरहाल मुझे एक और तरफ ले जाती है। तो अर्ज कर रहा था कि वो जो मैंने नमाज पढ़ी है वो मेरा असर है, मैं उससे अभी भी बुलंद हूं। वो नमाज क्या करती है, वो मुझे पाकीज़ा करती है। ऐसे जैसे मेरे ऊपर गुबार है, ऐसे जैसे मेरे ऊपर रस्सियां बंधी हुई हैं और एक एक करके वो टूट रही है हर मर्तबा नमाज पढ़ने से। आप देखिए आप क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये बुजुर्गान ने इस तरह से बयान किया है। आप क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो किस नियत से? जितनी भी इबादतें, वुजू करते हैं तो नियत क्या है, कुर्बतन इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं खुदा के करीब होना चाहता हूं। खुदा कोई फिजिकल एंटिटी तो नहीं है कि मैं फिजिकली उसके करीब हो जाऊं। फिर क्या है? फिर यह है कि वो जो मेरे वजूद पे आलूदगी है उसको मैं हटाऊं। खुदावंद मुतआल मुझे खुद इन्हीं हस्तियों के सदके में, इन्हीं के जरिए से एक दर्जा वजूदी से दूसरे दर्जे तक ले जाएगा। अस्सलातो मिअराजुल मुमिन, ये मोमिन को उरूज देने वाली चीज है। मिअराजुल मुमिन है यानी मोमिन को इसके जरिए से उरूज मिलता है। कब? कि जब ये कुर्बतन इल्लल्लाह इस नियत से पढ़ रहा हो। क्या करती है ये नमाज मसलन या बाकी इबादतें? आपको दुनिया और माफिया से काटती है, थोड़ी देर के लिए खुदा से जोड़ती है, थोड़ी देर के लिए खुदा की तरफ तवज्जो होती है और हर चीज से तवज्जो कट जाती है। यही पाकीज़गी है, यही तहारत है। इंसान खुदावंद मुतआल के अलावा हर चीज से कट जाए और खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाए। ये हालत यकीन करबला वालों को सबको हासिल थी, सबको सबको ऐसे खुशी से तीरों के आगे जा रहे थे। हो ही नहीं सकता यकीन की मंजिल पर ना हो ही नहीं सकता ईमान की मंजिल पर ना हो। देखिए दुश्मन की तरफ निगाह कीजिए, दुश्मन चाहता था अमान में रहे, इन्हें अमान दी जाती थी तो कबूल नहीं करते थे। दुश्मन चाहता था जिंदा रहे, ये चाहते थे हुसैन की हम रिकाबी में शहीद हो जाए। दुश्मन चाहता था गनीमत मिलेगी, सामान लूटेगा, ये अपनी जान लुटाने के लिए आए थे। असहाब पैगंबर थे, 5 कम से कम सहाबी थे पैगंबर के, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के, जो करबला में मारे गए।
بعض ایسی ہستیاں تھیں جو ہر دن میں پورا قرآن ختم کرتی تھی، روزانہ پورا قرآن. معمولی بات ہے؟ نہایت عظیم بات ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر روزانہ پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، ختم کیا کرتے تھے. ہماری طرح سے نہیں تلاوت کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک نہ، بہت توجہ سے، ایسے جیسے خدا بات کر رہا ہو اور یہ سن رہے ہو. میرا ایمان ہے اس طرح سے کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے. معمولی ہستی نہیں تھے، فقیہ کہا گیا ہے انہیں. اہل بیت کسی کو فقیہ کہے کوئی معمولی بات ہے؟ نہایت بلند مرتبہ ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کا. شیخ جعفر تستری کہتے ہیں کہ میں تحقیق کیا کرتا تھا، مطالب ڈھونڈا کرتا تھا، لیکن بہرحال مجلس پڑھتے وقت لطائف کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی شاید، یا جس طرح سے بیان کرنا چاہیے اس طرح مقتل بیان نہیں کر پاتا تھا. تو ایک مرتبہ حالت شکستگی میں مثلا شاید گریہ کیا ہو، اور اس حالت میں ایک مرتبہ سو گئے تو خواب میں دیکھا عاشور کا دن ہے، امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ہے. کہتے مولا نے مجھے اندر جانے کی اجازت دی، میں اندر گیا تو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے تھے حبیب ہمارا مہمان آیا ہے، ہمارے پاس پانی تو ہے نہیں لیکن کچھ کھانے کو ہو تو لاؤ اس مہمان کو کھلائیں. کہا کھلایا تو میرے لیے یہ دروازہ کھل گیا، لیکن کس کے ہاتھ سے؟ حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ سے. حبیب ابن مظاہر جو مجھے یاد ہے، اگر غلطی نہ کروں، کسی نے حبیب کو دیکھا اور پوچھا حبیب کیا تمہیں آرزو ہے کہ تم دنیا میں واپس لوٹ جاؤ؟ کہا ہاں مجھے آرزو ہے. کہا کس لیے؟ کہا میں چاہتا ہوں حسین کی مجالس میں جا کے گریہ کروں. عجیب منزلت ہے حضرت حبیب کی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو ایک بچے کو اپنے پاس لائے اور شاید گلے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ اس بچے کے ساتھ ایسے کیوں رفتار کر رہے ہیں؟ کہا میں نے دیکھا یہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، حسین کے پیروں کی خاک اٹھا کے بوسے دیتا تھا، آنکھوں پہ ملتا تھا. حبیب کوئی معمولی آدمی ہے؟ حبیب معمولی آدمی نہیں ہے. وہ ہستی جسے خود امام حسین علیہ السلام خط لکھ کے بلائے. عجیب وقت تھا امام حسین علیہ السلام پہ. خط میں کیا لکھا؟ لکھا حبیب تمہیں معلوم ہے نا ہماری جائے گاہ کیا ہے، تمہیں معلوم ہے ہماری نسبت کیا ہے رسول خدا سے. صحابی پیغمبر تھے نا، صحابی امیر المومنین تھے. حبیب تمہیں معلوم ہے نا حبیب ابھی ہم مشکل میں ہیں، اگر آنا چاہتے ہو تو جلدی آنا. وہاں کوفے کا ماحول بدل چکا ہے، وہاں لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل سے دغا کر لیا ہے، ساتھ چھوڑ دیا ہے. حضرت حبیب کو جاسوس بھرے ہوئے ہیں کوفے میں. حضرت حبیب کو یہ خط ملا تو ایک مرتبہ سارے قبیلے والے جمع ہو گئے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ حبیب کیا کرتے ہیں. حبیب سے پوچھا حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کیا کروں گا، میں نہیں جاؤں گا. گھر میں داخل ہوئے تو بیگم نے پوچھا حبیب کیا ہوا؟ تمہارے پاس خط آیا ہے جناب امام حسین علیہ السلام کا. حبیب نے کہا دیکھ بی بی اگر میں چلا گیا نا تو عبید اللہ ابن زیاد ہمارے گھر پہ حملہ کرے گا، ہمارا گھر تباہ ہو جائے گا. اس مومنہ نے کہا حبیب گھر تباہ ہونے دے، تو جا. ایک مرتبہ حبیب نے کہا نہیں دیکھ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھ میں تلوار چلانے کی ہمت نہیں ہے. ابھی یہ جملے ادا کر رہے تھے تو اس مومنہ نے کیا کیا، اپنے سر سے مقنا اتارا، حبیب کی طرف پھینکا، گریہ کرنا شروع کیا. کیا کہہ رہی تھی؟ کاش میں مرد ہوتی، میں رسول خدا کے بیٹے کی مدد کو جاتی. حبیب نے کہا بی بی مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، میں خود حسین کی نصرت کو جاؤں گا. حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، اسے بتایا کہ فلاں رستے سے ہوتے ہوئے فلاں دروازے پہ میرا انتظار کر، تلوار دے دی، یہ تلوار چھپا کے لے جا. پورے کوفے میں جاسوس ہیں. وہ غلام چلا گیا، انتظار کر رہا تھا. حبیب چھپتے چھپتے جا رہے ہیں، بچ بچا کے جا رہے ہیں.
हबीब को जाते जाते कुछ देर हो गई ना, तो उसने क्या देखा, हबीब जब पहुंचे देखा गुलाम घोड़े से बातें कर रहा है, कह रहा है ए घोड़े परेशान ना हो, अगर मेरा आका ना आया ना मैं खुद हुसैन की नुसरत को जाऊंगा। हबीब करीब पहुंचे, ये आवाज सुनी तो एक मर्तबा गिरिया शुरू कर दिया, कहा हुसैन ये कैसा वक्त है, गुलाम ज़ादे कह रहे हैं हम मदद को आएंगे, अजरुकुम अल्लाह। इसके बाद हबीब ने क्या किया, हबीब ने कहा गुलाम तुझे आजाद करता हूं। अजीजान हम इस गुलाम जैसे हो जाए बड़ी बात होगी। क्यों, इस गुलाम ने क्या किया, ये कभी हबीब के हाथ चूमता था, कभी हबीब के पांव चूमता था, कह रहा था हबीब मुझे इस सआदत से ना रो, मुझे अपने साथ ले जा। इसका खुलूस देखा तो इसे साथ ले गए। जैसे ही करबला में वारिद हुए, लोगों ने देखा हबीब आए हैं, एक मर्तबा तकबीर की आवाज बुलंद हुई, सारे नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा रहे हैं। उधर आवाज पहुंची जनाब ज़ैनब के खैमे में, पूछा बीबियों क्या माजरा है, जवाब दिया हबीब तशरीफ लाए हैं। कहा हमारा सलाम हबीब को पहुंचा दे। एक मर्तबा हबीब ने सलाम सुनना था, खाके करबला को उठा के अपने सर में रखा। ये क्या वक्त है, अली की बेटी मुझे, मैं कौन हूं जिसे सलाम कहा जाए। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए जनाब ज़ैनब का दिल की हालत क्या थी। भाई की नुसरत को आए, आशूर का दिन आया, हबीब ने लड़ना शुरू किया, 60 से ज्यादा लोगों को फिन्नार किया। लेकिन जंग करते चले जा रहे हैं, जंग करते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। एक जालिम ने तलवार मारी, हबीब के सर पे लगी। एक जालिम ने नेजा मारा, हबीब घोड़े से जमीन पे गिरे। एक और जालिम आगे बढ़ा, दोबारा सर पे तलवार मारी, हबीब को शहीद कर दिया गया। अब लड़ाई हो रही है कि ये सर मेरा है या तेरा है। तमीमी एक शख्स है, उसने इस सर को उठाया और अपने घोड़े की गर्दन में बांधा। वो इसी हालत में इस सर को कूफा ले गया, बाकी सरों से पहले कूफा ले गया। उबैदुल्लाह इब्न जियाद से इनाम लूंगा, मैंने हबीब को कत्ल किया है। ये शख्स कहता है कि मैं कसर में दाखिल हुआ, एक नौजवान मेरे घोड़े के साथ दौड़ता हुआ कसर में आ गया। मैं बाहर निकला, वो नौजवान बाहर आ गया। मैं जिस मोड़ पे जाता था वो घोड़े के साथ साथ दौड़ रहा था। एक मर्तबा तंग आके कहा तू कौन है, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। ये नौजवान कहता है मेरे बाबा का सर मुझे दे दे, मैं इसे दफनाना चाहता हूं। मैं कहूंगा ए पिसरे हबीब, तुम्हारा मुकद्दर था, तुम्हें यह सर न मिला। मैं एक छोटी सी बच्ची को जानता हूं, कैद खाने में रो रही थी, एक बाबा का सर उसे लाके दिया गया। वो कभी जुल्फे सवारती थी, कभी बातें करती थी, क्या कह रही थी, कह रही थी बाबा ये पेशानी कैसे फट गई, बाबा ये दांत कैसे टूटे, बाबा ये किसका लहू चेहरे पे मला है। ये बातें करते करते एक मर्तबा लबों पे लब रखे या गाल पे गाल, और खुदा को प्यारी हो गई। मैं हाथ जोड़ के पूछूं बीबी ये लब पे लब रखना कहां से सीखा, शायद जवाब दे आशूर को मेरा बाबा अली अकबर के गाल